مجھے تقریباً اندازہ ہے کہ جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مجلس میں تشریف فرمائے. جوانوں کے لیے ہی کام کیے آئے تھے جو پڑھنے لگا. کام کی ہر ایک کے لیے لیکن خاص طور پر اسپیسیفک آپ کے لیے. کا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت میں اچھا نہیں، دنیا میں بہت سے دوست ایسے ہوں گے جو آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. یہاں بہت اچھی دوستی ہے، قرآن کہہ رہا ہے آخرت میں ایک دوسرے کے سخت دشمن الا المتقین. سبحان اللہ. سوائے اس کے کہ جس نے دوستی تقوی کی وجہ سے کی ہوگی. یہ میں جوانوں کو میسج دے رہا ہوں. ہاں آپ اپنا دوست بنا رہے ہیں، یہاں پر اتنی احتیاط کیجئے کہ کون آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. فقط کبھی تو دوست، یہ جو جن دوستوں کے لیے کہہ رہا ہے اللہ کہ یہاں دوست ہوں گے آخرت میں دشمن ہوں گے، وہ کون؟ جو یہاں گناہ میں مددگار تھے، ہے نا. وہ دوست کے جو ایک دوسرے کے گناہ میں مددگار ہیں، اپنے چند دنوں کی لذت کے لیے، چند دنوں کے چھوٹے فائدے کے لیے، جملہ کہنے لگا ہوں، اسے دوست نہ بنائیں کہ جو محب اہل بیت کا دوست بننے کے لائق نہ ہو. اسے دوست نہ بنائیں. الا المتقین، فرمایا صرف متقین کی دوستی وہ قیامت تک رہے گی، ورنہ دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے. کتنا خطرناک ہے. اور یہ کہہ لینا آسان ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے نا، اللہ کی خاطر دوستی کرنا. میں آپ سے بتاؤں ہزاروں نفلی نمازوں سے بہتر ہے. اس لیے کہ، اور یہ میں ماں باپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ دیا، ماں باپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کے بارے میں جہاں آپ باقی چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں، اس کو ضرور دیکھیں کہ آپ کے بچے کی دوستی کس کے ساتھ ہے. بہت تجربے کی بات بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کی 10-15 سال کی محنت اور تربیت وہ اکارت ہو جائے اس کے 1-2 غلط دوستوں کی وجہ سے. بہت خطرناک ہے. تو یہ معمولی نہیں یعنی، اور میں کہہ رہا ہوں کہہ لینا آسان ہے لیکن اتنا بڑا عمل ہے کہ ہزاروں نفلی نمازوں سے، عبادتوں سے بہتر ہو سکتا ہے. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ہے موسیٰ کوئی ایسا عمل بتاؤ جو تم نے خالص میرے لیے کیا ہو. کہ پروردگار میں نے نماز پڑھی ہے، کہ وہ تو جنت کے لیے پڑھی ہے. بھئی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے لیے اولو العزم نبی ہیں، اللہ تو ان کا خالق ہے نا، وہ جیسے چاہے بات کرے. کہ وہ تو نماز تو جنت کے لیے پڑھی. مثال دے رہا ہوں، مثلا کا صدقہ دیا، کہ وہ تو رزق میں بڑھانے کے لیے دیا تھا. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، صدقہ دیتے ہیں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، اور یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، صدقہ قبول بھی ہے. لیکن ایک منزل وہ ہے کہ جو صرف خدا کے لیے کیا ہو. کہ پروردگار پہ تیرے لیے صرف کیا ہے؟ کہ کبھی کسی سے صرف میری خاطر دوستی کی ہے؟ ہاں بات پہنچ سکے. یہ بڑا اہم میسج ہے. صرف میری خاطر کسی سے دوستی کی ہے. تو مجھے پتا ہے مکس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کے آفس ہے، جاب ہے، بزنس ہے، لیکن حد الامکان کوشش کریں جہاں دوستی کا مرحلہ ہو وہاں پر اہل بیت کے چاہنے والوں اور ان کے اطاعت گزاروں ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. کیونکہ لازمی اثر ہے، دوست کا لازمی اثر ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے ہمیں ساتھ رہنا ہے، خرید و فروخت ہے، بزنس ہے، باقی معاملات ہیں، وہ رکھیں اپنے مقام پر جس سے آپ نے رکھنا ہے. لیکن جہاں دوستی کی بات ہے، اچھا اب ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. محرم حرام کی مجالس میں اس موضوع کو بہت ڈیٹیل میں نہیں لے کے چلتا، لیکن یہ کہ اشارہ کرنا ضروری ہے. یہ تو دوستی کی بات ہوگی نا، جہاں شریک حیات کا انتخاب ہو. ہمیں تو فون آتے ہیں نا ایسے. اب مزاح نہیں کرنا چاہتا ابھی، ٹھیک ہے محرم کے ایام، لیکن آپ اپنے 2 دن کے جوش کے لیے میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ کہ بھائی وہ کھل کے کہہ دیتا ہوں شیعہ ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں مولانا صاحب، مثلا فرض کیجئے کہ کسی بھی سیکٹ سے ہیں، ہر ایک کا احترام ہے، لیکن جب اتنا بڑا فیصلہ کریں تو میں کہتا ہوں 10 بستہ، میں کہتا ہوں مجلس میں آ کے نعرے حیدری لگاتے ہو اور زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں علی کو بھول جاتے ہو. بات واضح نہیں، وہ مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہ یہ کیا ہے بھائی؟ ہو رہے ہمارے معاشرے میں ایسا، اس لیے بات کر رہا ہوں. وہ مولانا صاحب ہم اس طرح سے، کیونکہ مکس یونیورسٹیز ہیں، اور یونیورسٹی میں کیا سب سے بڑھ کر تو فیس بک ہے.
اس وجہ سے ریلیشنز بن رہے ہیں. اب اس میں خیال ہی نہیں رکھا جا رہا کہ محب اہل بیت تو دیکھو سب سے پہلے ہم کف ہونے میں، کمپیٹیبل ہونے میں سب سے پہلا بیسک کرائیٹیریا یہی ہے. خاندان اور شکل و صورت اور مال و دولت یہ تو سب بات کی بات، ایمان تو دیکھو پہلے ہے. نہیں بات برا تو نہیں لگ رہا، صحیح بات کہہ رہا ہوں نا میں، حقیقت ہے نا ہمارے معاشرے کی. مل کے پیولی بنیادی مسائل کی طرف اشارہ کم سے کم ہونا چاہیے کہ پتہ چلے، شعور بیدار ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے پھر؟ اب وہی ممبر امام حسین کی برکت سے، نہ میں کوئی آپ سے کوئی خدا نہ خواستہ میں نے کبھی سوچا بھی ہو کہ میں آپ سے کوئی افضل ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں آپ ہر ایک سے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، یقین جانیے گا. لیکن ممبر امام حسین کی وجہ سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ مولانا صاحب ہم نے مثلا سلیکٹ کر لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ازدواج ہو، اور ہم نے ایک دوسرے سے بات کر لی ہے کہ ہم اپنے اپنے فقہ کے مطابق رہیں گے. 99% کیسز میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی اپنی فقہ کا جنازہ 2 مہینے میں نکل جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کون سی اپنی اپنی فقہ؟ جیسے ہی رمضان آیا کیا کہنے آپ کے کہ میرے اشاروں کو سمجھتے ہیں آپ. ماشاء مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر. اب رمضان آ گیا، اب ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے صحیح وقت پہ روزہ کھولنا ہے یا 12 منٹ پہلے کھولنا ہے؟ ٹھیک ہے، کس وقت پہ کھولنا ہے آپ نے؟ وہیں فقہ کا معاملہ نکل گیا. اور پھر نماز کا معاملہ ہے، باقی معاملات ہیں. ہاں کچھ آپ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی مثال لے کر آ جائے، اور ہو سکتا ہے مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہو، تو میں کسی کو ٹونٹ نہیں کر رہا یہاں پر، اور مثال لے کر آ سکتا ہے کوئی کہ نہیں مولانا صاحب اس طرح سے شادی ہوئی تھی، بہت اچھی طرح سے گزر رہی ہے، کوئی بات نہیں. میرے پاس بھی مثالیں ایسی، لیکن وہ ایکسیپشنز ہیں، اور 2-3% ہیں ایسی مثالیں. یا تو آپ اتنے ترم کھانے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں وہ 2% میں ہوں، میں 97% میں نہیں ہوں. کس کو پتا ہے؟ تو کیوں ایسے فیصلے کی طرف جا رہے ہیں جس میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے؟ اچھا آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر نسلوں کے لیے خطرہ ہوگا. یہ تو طے، یہ تو طے. اس لیے یہ بہت، قیامت میں ظالم کیا کہے گا؟ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیسے آئے؟ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو شریک حیات نہ بنایا ہوتا. ہو سکتا اب یہ جملہ تو خیر ابھی بھی آپ دل میں کہہ رہے ہو، کاش میں نے وہ، میں اس پہ وہ الگ کانٹیکسٹ ہے اس کا بالکل. جسے آپ دنیا میں بیسٹ فرینڈ سمجھ رہے ہیں وہ قیامت میں آپ کا ورسٹ اینیمی نکلے. ممکن ہے، سمجھ رہے کہ اب یہ ریڈ الرٹ جو ہے نا میں نے. اچھا اب یہاں سے مجھے پتا ہے بہت سے دوست ساتھ میں آتے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے نہ جائیے گا جاتے ہوئے کہ سن لو مولانا تمہارے لیے کہہ رہے تھے بائک پہ جاتے جاتے کہ دیکھ لیا تم. تو اسی طرح سے بائک پہ ساتھ آئیں، گاڑی پہ ساتھ آئیں، ساتھ جائیں سبھی لوگ. یہ تو وہ دوستی ہے کہ جو بچانے والی ہے وہاں پر. مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد پر. اللہ